اب فرمائے پانچویں بات کہ خرچ کرو، تشہیر نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، تم سلامت رہو گے۔ کتنی باتیں اس میں کہہ دی گئی۔ خرچ کرو اللہ کی بارگاہ میں، یا کسی غریب کی آپ مدد کر رہے ہیں، یا کسی ضرورت مند کو آپ کو دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں خرچ کرو مگر تشریح نہ کرو، شو نہ کرو، دکھاوا نہ کرو کہ ہم نے کسی کی مدد کی ہے، میں مدد نہیں کرتا تو اس کے ساتھ یہ ہو جاتا، میں اس کے ساتھ نہیں دیتا تو اس کی عزت نمٹ جاتی، میں اس کا ساتھ نہیں دیتا تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، میری وجہ سے ہے یہ۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ کام نہ کرو، خرچ کرو مگر تشہیر نہ کرو، اور اپنے آپ کو اس لیے بلند مت کرو کہ تمہارا نام ہو جائے، تمہیں لوگ پہچانیں۔ اس لیے کہ آج دیکھو مولا علی کی زندگی میں کہیں ملتا ہے آپ نے کہا مجھے پہچانو؟ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان غنی رضی اللہ اجمعین کے بارے میں کہیں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ مجھے پہچانو؟ نہیں، ان لوگوں نے کہا دین کو پہچانو۔ یہ دین کو پہچانوا رہے تھے، آج زمانہ ان کو پہچان رہا ہے۔ غوث اعظم نے دین کو پہچانوایا، آج زمانہ انہیں پہچان رہا ہے۔ غریب نواز نے دین کو پہچانوایا، آج زمانہ انہیں پہچان رہا ہے۔ ارے 10-20 سال پہلے ہماری تمہاری بستی سے لوگ مر جائے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، 1300-1200 سال پہلے، 1400 سال پہلے جو لوگ مثال کیے ہو، آج تک زمانہ ان کو پوچھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کو پہچانوایا ہے، اپنی آپ کو نہیں پہچانوایا۔ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے بلند کرنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ تم خاموش رہو، اس میں تمہارے لیے سلامتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے، اس کے بعد مرتے دم تک تجربہ حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ میں مانتا ہوں سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہی ہے، رزق کی تنگی۔ گھر میں 2 لوگ 3 لوگ 4 لوگ 5 لوگ کما رہے ہیں، مگر پھر بھی زبان یہی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، پھر بھی دل یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ہمارے گھر میں سکون ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ گناہوں کی نحوست پہلے تو تمہیں عبادت سے دور کرتی ہے، اور پھر تمہارے اندر رزق کی تنگی آ جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ 5 لوگ کمائے، 4 لوگ کمائے، 3 کمائے، 2 کمائے یا سنگل ہی کمائے، اگر انسان عبادت کی طرف ہے، ظاہر ہے کہ انسان گناہوں سے بچے گا تو عبادت میں لگے گا، اور عبادت سے بچے گا تو گناہوں میں لگے گا، سیدھی سیدھی یہ بات ہے۔ تو یہ آپ کو اور مجھے دیکھنا ہے کہ ہم عبادت کی طرف ہیں یا گناہوں کی نحوست میں لپٹے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی نحوست رزق میں بھی تنگی لاتی ہے اور عبادت میں بھی سستی کا ذریعہ بنتی ہے۔ 8واں فرمانے مولا علی، بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے، اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ اچھا، اس بات پر تو سبھی کا یقین ہے، ایمان ہے نا، کہ جتنا ہماری قسمت میں وہ ہمیں ملے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے نہیں ہے؟ قسمت سے زیادہ یا کم نہیں ملنے والا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ یہ ہماری مسجد کی اوپر ٹنکی رکھی ہوئی ہے 500 لیٹر، یا کسی کے یہاں 1000 لیٹر کی رکھی ہو ٹنکی، اور 17-18 نیچے ٹوٹیاں لگی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے بھر کے رکھ دیا اس میں پانی 1000 لیٹر، نیچے 15-17 ٹوٹیاں لگا دی ہوں، اور پھر آپ کسی الگ اور ٹنکیوں میں اس کو بھرنا چاہیں تو کتنا بھر سکتے ہیں؟ 10 ٹنکیاں ہیں تو 10,000 لیٹر آئے گا یا 1000 لیٹر ہی آئے گا؟ 1000 ہی آئے گا نا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سیو جو کیا ہے اس میں ٹنکی میں وہ 1000 لیٹر ہی ہے۔ اب چاہے آپ 10 ٹنکیاں لگاؤ، 20 لگاؤ، 25 لگاؤ، 50 لگاؤ، واپس جمع کرو گے وہ 1000 ہی ہوگا، 20,000 15,000 نہیں ہوگا۔
ठीक इसी तरह इंसान की किस्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने जितना रिज्क, जितनी दौलत रखी है, इंसान को उतनी ही मिलेगी, चाहे वो दिन में काम करे, रात में काम करे, फजर छोड़कर, जोहर छोड़कर, असर छोड़कर, मगरिब छोड़कर, इशा छोड़कर, रब की नाफरमानी करके, रोजे छोड़कर, तिलावत कुरान छोड़कर, माँ बाप की खिदमत छोड़कर कितना भी करे, इंसान को उसे अपनी किस्मत से ज्यादा नहीं मिल सकता है। इसलिए कि अल्लाह ने जितना रख दिया है इंसान की किस्मत पे, उसको उतना ही मयसर आना है, उतना ही मिलना है। तो फरमाते हैं बंदा बेसब्री करके अपने आप को हलाल रोजी से महरूम कर देता है। ये बेसब्री तो होती है, सब कमा रहे, घर में बरकत नहीं हो रही। एक है बेसब्री, दूसरा है शुक्र। बेसब्री करने से रिज्क में तंगी और हलाल रोजी में कमी आती है, और शुक्र अदा करने से अल्लाह कहता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तू मेरा शुक्र अदा कर, मैं तेरे रिज्क और बढ़ा दूंगा, मैं तेरी नेमतें और बढ़ा दूंगा। और सब बेसब्री करने से इंसान हलाल रोजी कमाने से महरूम हो जाता है। तो ये 8 बातें जो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की मैंने आपके सामने पेश की हैं, यकीनन आप हजरात को ये बात समझ में आई होंगी। और हर बात सिर्फ सुनकर, इधर से सुनकर इधर निकालने की नहीं होती है, बल्कि इधर से भी सुने, इधर से भी सुने, और दिल में रखें, अमल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये बातें हमारे और आपको बुलंद मकाम तक जरूर लेकर